عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ٹریفک کا گمبھیر مسئلہ ہے جس سے ہر خاص و عام پریشان ہے۔ تمام تجارتی مراکز، ہسپتال اور دیگر جگہوں پر بے ہنگم پارکنگ ہے جس کی وجہ سے ہر خاص و عام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اسلام آباد ٹریفک پولیس بھی شامل ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اس میں عام شہری بھی ذمہ دار ہے، بالخصوص اس میں ضلعی انتظامیہ اور CDA ذمہ دار ہیں جنہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بڑا کردار ہے یہاں پر شو رومز مافیا کا اور قبضہ پارکنگ مافیا کا، جنہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور بے ہنگم پارکنگ کی ایک بڑی وجہ میں سے وہ بھی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں شہریوں سے ان کی رائے کہ ان کا تدارک کیا کیا جا سکتا ہے اور ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے اور تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہے پھر اس کے بعد جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے، پھر اسپیشلی جو اسلام آباد حالانکہ بڑا پیسفل سٹی جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا تھا، لیکن آفٹر جب سے بینکس نے لیزنگ شروع کی، گاڑیاں وغیرہ دینا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے وہ پھر ایکسیسولی جو مارکیٹ میں گاڑیاں وہ دی گئی ہیں۔ سب سے بڑا جو آپ کا یعنی کہ امبیلنس کریٹ ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ بینکس نے اور پلس اسٹیٹ نے اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا کہ ہماری کوئی ریشو ہونی چاہیے جس کے اکارڈنگلی ہم لوگوں کو وہ جو گاڑیاں ہیں وہ لیز پہ دیں۔ تو یہاں پہ سر یہ کہ اندھا دھند جو ہے نا وہ گاڑیاں بس دیتے گئے ہیں۔ اب وہ گاڑیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب ان کے لیے مینیج کرنا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امبیلنس ہے۔ ایک بیلنس ہونا چاہیے، اس بیلنس کے اکارڈنگلی جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا مطلب مارکیٹ میں جو فائنینسریز بیٹھے ہوئے ہیں، جو کمپنیز بیٹھی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق جو ہے مارکیٹ میں گاڑیاں جو ہے نا وہ لیز کریں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ شہر میں یہ جو تجاوزات ہیں یا پلازوں کے پارکنگ کے نظام نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ایشو ہے؟ بالکل ایسی بات ہے، بالکل یہ آپ بات ٹھیک ہے۔ تجاوزات کا مین ایشو یہ بھی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا انفراسٹرکچر پراپرلی ڈرا نہیں ہے تو آبویسلی پھر جو لوگ ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی تو سیکنڈ آپشن تو لینی ہے نا سر، تو جس کی وجہ سے پھر یہ معاملات بڑھ رہے ہیں اور اب تو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ کہیں بھی کسی مرکز میں بھی چلے جائیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایز اے سٹیزن آپ کے کیا تجاویز ہے حکومت کے لیے، انتظامیہ کے لیے اور شہریوں کے لیے؟ سر میرے لیے میں یہ کہوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب چونکہ جو مارکیٹ میں جتنی بھی گاڑیاں آ چکی ہیں، اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل ایسا انفراسٹرکچر ڈرا کریں، لائک جو اسپیس ہے، جگہ ہے، CDA کے پاس کافی جگہ اویلیبل ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بس وہ خالی پڑی ہوتی ہے، اس پہ جی کوئی آپ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے۔ تو مین مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ جگہ خالی پڑی رہے گی، اگر آپ اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی آ کے اور بیٹھ جائے گا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے، میری تجویز یہ ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا پراپر انفراسٹرکچر ڈرا کرے، ٹھیک ہے، اور پلس ابھی فی الحال روکے جو گاڑیاں مارکیٹ میں لیز ہو رہی ہیں اس کی ریشو کو روکے، پہلے جو گاڑیاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں ان کو مینیج کرے۔ پارکنگ کے مسائل ہیں آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسلام آباد بنا ہے نا، جو اس کی پلاننگ کی گئی تھی اس وقت لوگوں کے پاس سائیکلیں اور سکوٹرز ہوتے تھے، گاڑیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، لیکن 2002 کے بعد گاڑیوں کا ایک سیلاب سا آنا شروع ہوا جو مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب بھی آپ کسی بھی شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ گاڑیاں پارک کرنا ہر آدمی کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے CDA کو، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھی پلاننگ کریں، پارکنگ کوئی بھی نیا سیکٹر ڈیولپ کرنے کے لیے پارکنگ کی جگہ ضرور مختص کریں تاکہ لوگوں کو آسانی رہے، جو آتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنی گاڑی پارک کریں اور اپنی شاپنگ کریں۔ اس سے دکانداروں کا بھی حرج ہے اور لوگوں کو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ سر آپ نے اسلام آباد کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، ڈیولپ ہوتے دیکھا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سیاحتی مقام بھی ایک طرح سے ہے، یہاں لوگ گزر کے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی اس کو ڈیولپ؟ اسلام آباد از ون آف دا بیسٹ کیپٹل ان ورلڈ۔ دو دنیا کے کیپٹل ہیں، ایک برازیل کا بنا تھا اور دوسرا یہ جو جدید دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کیپٹل، تو یہ دو شہر جو ہے نا یہ بنائے گئے ہیں، دونوں کی بڑی اچھی پلاننگ کی گئی تھی، لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں یہ گاڑیوں کے ایک دم سے زیادہ آنے سے پارکنگ کے مسائل بڑھتا چلے گئے، جو کہ خوبصورت جگہ ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جتنے بھی ابھی یہ کانفرنس ہوئی ہے، COP کانفرنس ہوئی ہے، اس میں جو بھی فارن ڈیلیگیٹس آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اسلام آباد کو، لیکن جائے وہ بڑے خوش ہوئے ہیں دیکھ کے کہ جی بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا سے ملک وفود آتے رہتے ہیں، وہ اسلام آباد کا وزٹ کرتے ہیں اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ اسلام آباد ایک خوبصورت ایک ویل پلانڈ سٹی ہے، لیکن پارکنگ اپنی جگہ پہ ہے۔ سر اس میں صرف حکومت ہی ذمہ دار ہے CDA یا لوگ بھی ذمہ دار ہیں آپ کے نظر میں؟ پارکنگ میں جو ہے وہ تو بیسک فیسلٹیز جو ہے وہ تو گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنے ہیں، لوگوں نے تو نہیں کرنے۔
लेकिन लोग अगर चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ पे वो अगर वॉक करके आएँ और वॉक करके अपना शॉपिंग करें, जो नज़दीक के लोग हैं तो उनके लिए सेहत के लिए भी अच्छा है, वो अपनी सेहत के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। पार्किंग जो है वो अपनी जगह पे मसला है, लेकिन आप आएँ, क्योंकि अभी आप पार्किंग करते हैं तो सामने के घरों की गलियों में जाकर लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और आते हैं पार्किंग के लिए, क्योंकि यहाँ पार्किंग की स्पेस नहीं होती, स्पेशली शाम के अवकात में। इसी तरह बिल्लू एरिया में दिन के औकात में आप चले जाएँ, वहाँ नहीं मिलेगी आपको। मेन सेंटर्स हैं, कराची कॉम्पनी मेन सेंटर है, बिल्लू एरिया मेन इस्लामाबाद के शॉपिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे पार्किंग का मसला। जना सुपर में चले जाएँ, जना सुपर में एक बनाया है इन्होंने, लेकिन वो भी कोई इतना इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा। अभी बिल्लू एरिया में एक बनाने की सीटी कोशिश कर रहा है, जो पिछले 3-4 साल से शुरू है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ कि पार्किंग प्लाजा बन जाए और लोगों को आसानी मिल जाए। क्यों है उसके रीज़न गवर्नमेंट जानती है, क्या क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा। मसला ये है कि यहाँ जितनी भी पार्किंग है, जितने भी मराकज़ हैं, इसमें एक तो हमारे जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, इन्होंने फुटपाथ और जितनी भी जगह ये सारी कवर की हुई हैं, क्योंकि रोडों पे भी स्टॉल लगाए हुए हैं और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। सीडीए वाले जो हैं वो ये काम करते हैं कि जब भी वो ऑपरेशन करते हैं रात को इतला कर देते हैं कि आप अपना सामान इकट्ठा कर लें, हम सुबह ऑपरेशन करेंगे। सुबह जब होती है तो ये सब जितने स्टॉल होल्डर हैं ये अपने स्टॉल रोडों पे लगा लेते हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा ये है कि जितने भी मराकज़ में ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पार्किंग प्लाजे बनाएं, क्योंकि यहाँ पार्किंग प्लाजे की बहुत ज़रूरत है। रश बहुत हो गई है, मरकज़ में शॉप्स बहुत हो गई हैं, लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और सबसे बड़ा मसला ये है नाजायज़ तजावुज़ात, जो सीडीए खुद करवाती है और ख़ुद जनाबली इतला करती है और सुबह जनाबली ऑपरेशन रात को इतला करती है, सुबह मरकज़ में जनाबली ऑपरेशन करती है। आगे वो स्टॉल वाले अपना सामान इकट्ठा कर लेते हैं, वो अंदर कर लेते हैं। जब भी सीडीए जाती है, अभी कल की मिसाल में मरकज़ की दूँ कि यहाँ पे सब स्टॉल सफाया हुआ है। अभी आप देखें कि पूरे मरकज़ में स्टॉल लगे हुए हैं, ये देखें किधर लगा हुआ है, वो देखें किधर लगा हुआ है। ये जितने भी रेडियाँ वाले ये सब मंथली देते हैं, यहाँ से करोड़ों रुपए की मंथली सीडीए को जाती है रोज़ाना। तो इसमें आप बताएं कि किसका कसूर है? ये लोगों के साथ मतलब नाजायज़ तजावुज़ात और इन चीज़ों से। इस्लामाबाद का ये हाल है कि इस्लामाबाद से बेहतर राजा बाज़ार है, वहाँ भी आप जाएँ जहाँ सब्ज़ी मंडी है, सब कुछ है, वहाँ सफाई है, इस्लामाबाद में सफाई नहीं है। आप ये नहीं समझते कि ये जो शोरूम्स और दीगर पार्किंग माफिया है जिन्होंने या बड़े बड़े प्लाजे हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो भी तो इसमें शामिल है? जी बिल्कुल जी, सही बात है। ये जितने भी शोरूम हैं इनको एक लाइन लगा के हमने दी थी, उस लाइन के अंदर ये खड़े जो हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो फुटपाथ है खाली कर दें, लाइन में गाड़ियाँ लगा लें तो कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने वो तावन भी कर रहे हैं, शोरूम वाले जो है ना वो बिल्कुल तावन कर रहे हैं। जब भी यूनियन वाले जाते हैं उनके पास, उन्हें कहते हैं कि आप अपनी गाड़ियाँ पीछे कर लें, वो कर लेते हैं, तावन करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मरकज़ में जो लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं मरकज़ में, वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी होती हैं। यहाँ पे नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से बहुत हमारे लिए मसला है। आप क्या समझते हैं सीडीए को, ये हुकूमत को क्या इकदाम करने? सीडीए को सख्ती से इकदाम करने चाहिए। जितने करप्ट माफिया है, ये पैसे खाने वाले हैं, ये लोगों का खून चूसने वाले, इनको तब्दील किया जाए। ये जितने पुराने बैठे हुए हैं ये सब पैसे लेते हैं, पैसों के बगैर आप यहाँ किसी को रेडी भी लगाने दे नहीं लगाने देगा कोई। सबसे बड़ा हमारे लिए ये मसला है। और दूसरा जो है ये नाजायज़ तजावुज़ात आप देख लें, ये देखें आप, ये जो सिंगल प्लाजे हैं इनके ऊपर 6-6 स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, पता नहीं कौन लोग रहते हैं कौन नहीं रहते। पार्किंग के हवाले से आपने ज़ाहिर इस्लामाबाद को बनते देखा होगा, यहाँ गाड़ियों की तादाद एकदम बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्या तजावीज़ हैं जो आप देना चाहेंगे, सीडीए को तजावीज़ देना चाहेंगे कि उससे पार्किंग के मसाइल हल हो जाए? जी सीडीए को सबसे बड़ा हमारा ये मुतालबा है, जो लोग जो पुराने प्लाजे बन गए वो तो ठीक है, जो नए तमीर कर रहे हैं उनको पार्किंग की बगैर उनको नक्शा ना पास करें। पार्किंग के बगैर किसी प्लाजे का भी जो भी बने हुए हैं उनकी बेसमेंट है, उन्हें कहें जी यहाँ पार्किंग आप गाड़ियों की रखें, हर दुकान के नीचे पार्किंग होनी चाहिए, तब मसला हल होगा, वरना बहुत मुश्किल है, वरना ये हमारे लिए वबाल जान है। जो पहले से मौजूद हैं प्लाजे, उनके लिए आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? वो उनको पार्किंग के क्या अहकाम जारी? देखें वो भी तो अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो बन गए, लेकिन ये सीडीए को चाहिए था कि पहले इनको जो नक्शा पास करते हैं पार्किंग पहले होनी चाहिए, बाकी नक्शे बाद में पास होने चाहिए। अब तो आप देखें ना G9 बहुत पुराना मरकज़ है, यहाँ पे आप देखें कि तकरीबन 97% 98% जो तकरीबन मरकज़ बन चुका है। 2 4 10 प्लाट होंगे जो उन्होंने एक्शन किए हैं। अभी जो वो हैं उनको पार्किंग बनाई, जैसे पार्क चाइना टावर बना है, इसकी पार्किंग है, वहाँ प्रॉब्लम कोई नहीं है, वहाँ पे गाड़ियाँ नीचे चली जाती हैं, बाहर खड़ी होती हैं, उस प्लाजे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमारे लिए वबाल जान है।
آپ نے متعارف کروایا ہے، نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھا ہے. اس میں ابھی تک عوام کے حوالے سے آپ کو کون کون سی مشکلات ہیں جو درپیش ہیں؟ ابھی تک ظاہر ہے یہ نیا ایک نظام آپ نے متعارف کروایا ہے، لوگوں کو کن کن یہاں سے مشکلات کا بیریئر کا سامنا ہوتا ہے اس ڈیجیٹل پارکنگ میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں کہ یہ ایک سی ڈی اے کے ساتھ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک بہت اچھا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جو کہ اسلام آباد کی پارکنگ میں جو مسائل لوگ فیس کر رہے تھے اس کو کافی حد تک اوور کم کر لے گا. جہاں تک بات کرتے ہیں G8 کی، تو یہ ایک سائٹ یہاں پہ ہم نے انسٹال کی لوگوں کا رسپانس دیکھنے کے لیے، ایکوپمنٹ کی ایفیشنسی دیکھنے کے لیے اور اوور آل لوگوں کا رسپانس دیکھنے کے لیے. تو جہاں تک میں بات کروں لوگوں کے رسپانس کی، تو بہت اچھا رسپانس آیا یہاں پہ لوگوں کا. یہاں پہ آپ کے آس پاس کافی زیادہ ہاسپٹلس ہیں اور کافی زیادہ مطلب آفیسز ہیں، تو لوگوں نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا. جو لوگ اس رش کو اور پارکنگ کے مسائل کو فیس کر رہے تھے ان لوگوں نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. اور ہوپفلی انشاءاللہ ہم کمنگ ٹائم میں، کمنگ ایئرز میں اس چیز کو آل اوور اسلام آباد جو ہے ہم ایکسپینڈ کریں گے اور اس کا آپ کو انشاءاللہ اسلام آباد کی جتنے بھی پارکنگ کے مسائل ہیں اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ آپ کو ایک رول نظر آئے گا. ابھی تک یہاں جو ڈیجیٹل پارکنگ کا ایک نیا نظام متعارف کروایا گیا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کس طرح کے اقدامات اور کون کون سے اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اس کا میں جواب ایسے دینا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جو بھی انٹری پوائنٹس ہیں، انٹری پوائنٹس کے اوپر ہمارے ڈیڈیکیٹڈلی پارکنگ اٹینڈنٹس ہیں جو کہ لوگوں کو اس پورے پروسیس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں کہ جب گاڑی آ کے رکتی ہے اس کا ٹکٹ کیسے لینا ہے، اس ٹکٹ کو آپ نے کیسے سنبھال کے رکھنا ہے اور اس کا پیمنٹ پروسیجر کیا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک بار کوڈ ہوتا ہے جس کو اسکین کر کے گاڑی ایگزٹ کے ٹائم پہ اس پارکنگ ایریا سے باہر جا سکتی ہے. اس چیز کے دو فائدے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں ساری چیز کو ایک سسٹمیٹک کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ اس میں جو گاڑی کی کوئی تھیفٹ یا کوئی بھی پرابلم اگر آتا ہے تو اس میں ہمیں اس چیز کو مینیج کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو انٹری پوائنٹس پہ ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے پارکنگ ٹکٹس ایسے حاصل کرنا ہے، ایگزٹ کے ٹائم پہ آپ کو یہ شو کرنا ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جو کہ لوگ آتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ جب وہ ڈیلی بیسس پہ اس چیز کو دیکھیں گے تو وہ یوز ٹو ہو جائیں گے اور اس میں آپ کو مطلب اس کی جو گڈ ریزلٹس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. بتائیے گا کہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں آپ کے کیا جو ہے پروگرام ہے ان فیوچر کے؟ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے کتنے عرصے میں آپ کے اندازاً یہ کامیاب ہو جائے گا، اور آپ نے کیا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے کتنی گاڑیاں روز آئیں اور کس طرح سے ہو، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا؟ دوسرا بتائیے گا نیکسٹ جو ہے کون کون سے مراکز میں آپ یہ قائم کرنے جا رہے ہیں؟ جی جہاں تک ہم اس سائٹ کی بات کریں تو اس سائٹ میں ہمارے پاس ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمیٹڈ پارکنگ ایریا ہے. اس پارکنگ ایریا کے اکارڈنگلی ہمارا جو ایک گول ہے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے. ہمارے جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا ایک مقصد تھا اور جو ہمارا بیسیکلی پارکنگ پہ جو ہمارا ایک گول تھا وہ ہم نے اچیو کیا. اور جہاں تک ایکسپینشن کی بات ہے تو ایکسپینشن میں یو ول سی ان دا کمنگ ٹائم ان دا کمنگ ایئرس کہ انشاءاللہ ہم اس کو اسلام آباد کے جو مین پوائنٹس ہیں ان سب تک ایکسپینڈ کریں گے اور اس میں ہم اس سسٹم کو اور زیادہ بہتر بنا کے ود بیٹر اکوپمنٹ، ود بیٹر سروسز اینڈ ود بیٹر کسٹمر کیئر وہ انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں ان دا کمنگ ایئرز نظر آئیں گی. سی ڈی اے پارٹنرشپ ہے سی ڈی اے کے ساتھ، آپ کی سی ڈی اے آپ کے ساتھ کس طرح کا اور کیسے تعاون کر رہا ہے؟ سی ڈی اے میں سی ڈی اے کی طرف سے ہمیں کافی زیادہ اس کے اوپر ہیلپ مل رہی ہے. لائک میں اگر مینشن کرنا چاہوں تو ہمیں جو بھی سائٹ پہ اکوپمنٹ انسٹال کرنا ہوتا ہے اس میں ہمیں اپروولس چاہیے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی، جو مشینری تو نہیں کہہ سکتے، مطلب ان کی طرف سے جو ہمیں جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے اکوپمنٹ یا سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ان کی طرف سے ہمیں پوری ملتی ہے. اور ان کے آفیسرز جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم وزٹ کرتے رہتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں، اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی ایک بہتری کی گنجائش ہوتی ہے وہ چیزیں وہ ساتھ ساتھ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اگر موازنہ کیا جائے تو اس میں کمائی اور سہولیات کا جو موازنہ ہے کہ کہیں یہ تاثر کمائی کا تو نہیں دے گا، اس میں موازنہ کیسے کیا جا سکے گا کہ یہ سہولیات زیادہ ہیں اور صرف پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کمائی کا ایک ذریعہ نہیں ہے؟ جی بالکل، آپ یہ دیکھ لیں کہ کمائی کا ذریعہ تو آپ اس کو بالکل نہیں کہہ سکتے. ہمارا جو مین موٹیو یہ ہے کہ جو اسلام آباد کی پارکنگ کے انتہائی گمبھیر مسائل ہیں کہ جس میں آپ دیکھ لیں کہ گاڑیاں کہیں پہ بھی پارک ہو جاتی ہیں، کہیں پہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، اس چیز کو ہم اوور کم کریں گے. اور یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ اس میں آپ اس کو صرف کمائی کا ذریعہ بنائیں. ہمارا مقصد ہے لوگوں کو سہولیات دینا، اور ان سہولیات کے لیے ہم نے یہ ڈیجیٹل اکوپمنٹ لگایا ہے جو کہ امپورٹ کیا گیا ہے.
اس کے لیے ہم نے لوگوں کو ٹرین کیا ہے, ہم نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے, ہم نے لوگوں کو اس کے اوپر ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو پارکنگ کے مسائل ہیں وہ ان تمام سہولیات کے ساتھ, ان تمام ہماری طرف سے جو ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ آنے والے سالوں میں آپ کو نظر آئیں گے, اور شہر کی ٹریفک پہ کافی زیادہ اس چیز کا امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا اچھے انداز میں. حکومت اسلام آباد میں ٹریفک کے گمبھیر مسائل کو حل کرنے کے لیے سی ڈی اے نے ایک کوشش کی ہے کہ ڈیجیٹل پارکنگ یہاں پہ متعارف کروائی ہے. یہ ڈیجیٹل پارکنگ سی ڈی اے کی جانب سے متعارف کروائی گئی ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ. G8 مرکز میں یہاں پر ہم موجود ہیں. اس وقت یہاں ہمارے ساتھ ارسلان صاحب موجود ہیں جو کہ پروجیکٹ مینیجر ہیں. ارسلان صاحب بتائیے گا کہ یہ ڈیجیٹل پارکنگ کا یہاں جو منصوبہ آپ نے شروع کیا ہے یہ کیسا تجربہ رہا؟ یہ ہمارا پروجیکٹ جو سی ڈی اے کے ساتھ شروع ہوا بڑا زبردست ہمارا ایک ان کے ساتھ انیشیٹو رہا. ٹریفک کنجیشن کو اسلام آباد کے اندر کم کرنے کے لیے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے سی ڈی اے کے ساتھ یہ ایک سٹیپ لیا, اور ماشاءاللہ ہم جو ہے ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. اور ہمارے جو بہت سے ایسے جو ہیں ایجوکیشنل جتنے بھی ہمارے ہیں سٹاف, وہ ماشاءاللہ اس چیز کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا بہت زیادہ. اور ساتھ ساتھ ہم اس ٹریفک کنجیشن کو مطلب حل کرنے کے لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے پارکنگ کا سسٹم, اور ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا چل رہا ہے. G8 میں ہم نے سٹارٹ لیا یہاں سے, اور G8 میں بڑا اچھا یہ رسپانس آیا ہمارا, تو بہترین چل رہا ہے سر. اور اس کے انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں بھی مسائل جو ہے فیوچر کے وہ کافی اس سے جو ہے نا ہمارے سالو ہو جائیں گے ٹریفک کنجیشن کے. اگر G8 کی بات کریں, یہاں پر شو رومز قبضہ مافیا بھی ہے, دیگر جو ہے پارکنگ قبضہ مافیا بھی ہے, تو کتنی گاڑیاں اوسطاً روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر آتی ہیں ڈیجیٹل پارکنگ میں, اور لوگ اس طرف آ رہے ہیں, رجحان بڑھ رہا ہے؟ جی بالکل, لوگ بہت زیادہ اس کو جو ہے نا اپریشیٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پہلے اس طرح تھا کہ پارکنگ کسی بھی جگہ پہ وہ کھڑی کر کے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی انٹری پوائنٹ پہ, ایگزٹ پوائنٹ پہ. تو ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ یہاں پہ سپریٹ کر کے تو ایک فلو چلایا پارکنگ کا, جس سے بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور لوگ آ رہے ہیں اس طرف بہت زیادہ, اس طرف ان کا رجحان جو ہے وہ جا رہا ہے. اور گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے وہ آلموسٹ پہلے سے زیادہ جو ہے دکھ رہی ہے ابھی اس G8 میں اسپیشلی. G8 میں بہت ساری لیبارٹریز ہیں, 1-2-4 ہاسپٹلز بھی ہیں, وہ بھی مافیا کا ہی کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کافی جگہ گھیری ہوئی ہے. وہاں کے لوگ بھی کیا یہاں پہ آتے ہیں, جو لوگ وزٹرز آتے ہیں یا پیشنٹ, وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں یہاں پر؟ بہت زیادہ. تو یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو مطلب کہ وہ باقاعدہ پارک کیے جاتے ہیں, لیکن ہم ان کو ابھی ایک تو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں خود, یہ ابھی انیشیل سٹیجز میں ہے, تو لوگوں کو آگاہی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, اور وہ مطلب آ رہے ہیں اس طرف پارک کر کے. پراپرلی ہم ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیتے ہیں, انٹری ٹکٹ پہ وہ آتے ہیں, پھر ایگزٹ پوائنٹ پہ وہ جاتے ہیں, تو لوگ آ رہے ہیں اس پہ, ہم ان کو جو ہے ایجوکیٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس کا تھوڑا سا طریقہ کار بتائیے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, ڈیجیٹل پارکنگ میں کیسے لوگ آتے ہیں, کیا سہولیات دی جاتی ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ اچھا سر, اس پہ یہ ہے کہ جو ہماری ڈیجیٹل پارکنگ مینجمنٹ سسٹم ہے, اس کے اندر تو ایک ہم نے AI فیچر بھی ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس پہ ہماری جو ہے AI فیچر کی وجہ سے ہمیں پارکنگ لاٹس کا بھی پتہ لگے گا کہ کون سی جگہ پہ گاڑی کہاں پارک ہوگی. یہ ایک ہمارا اس پہ جو ہے میں نے آبجیکٹیو ہے کہ یہ بھی ہمیں جو ہے نا اس کا ہمیں مل جائے گا. دوسرا یہ کہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جیسے انٹر ہوتی ہے تو ہمارا ایک انٹری مشین لگی ہوئی ہے, وہاں سے انٹری ٹکٹ ملتا ہے, گاڑی پراپرلی پارک ہوتی ہے وہاں پہ, انٹری ٹکٹ پوائنٹ پہ مشین سے وہ جو ان کو سلپ ملتی ہے وہ اس پہ گاڑی کا نمبر آتا ہے, ٹائم آتا ہے, ساری چیزیں لکھ کے اس کے بعد وہ گاڑی بیریئر کراس کر کے اپنی ڈیڈیکیٹڈ پارکنگ میں وہاں پہ پارک ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ پھر جب اس نے ایگزٹ کرنا ہوتا ہے تو وہی ٹکٹ اس کو ایگزٹ پوائنٹ پہ انہوں نے دکھانا ہوتا ہے ڈرائیورز نے, اور وہ گاڑی جو ہے وہ اس فلو پہ آٹومیٹکلی جو ہے ایگزٹ مشین سے آگے نکل جاتی ہے. دارالحکومت اسلام آباد میں غیر قانونی پارکنگ مافیا نے اسلام آباد G11 کچہری میں بھی اپنا اڈا قائم کیا ہوا ہے. یہاں پر بھی غیر قانونی طور پر بہت ساری جگہ انہوں نے قبضہ کر کے پارکنگ غیر قانونی طور پر بنائی ہوئی ہے, جس کو وکیلوں کا نام دیا گیا ہے, اور بار ایسوسیشن کے نام پہ غیر قانونی طور پہ پارکنگ بنا کر موٹر سائیکل کے 30 روپے اور گاڑی کے 50 روپے وصول کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک یہاں پر سائل موجود ہیں جو کہ کچہری میں آئے تھے اپنا, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں پر کس قسم کی مشکلات کا سامنا اور پیسے دینے پڑتے ہیں. بتائیے گا کہ یہاں جو غیر قانونی پارکنگ ہے آپ سے کتنے پیسے وصول کرتے ہیں یہ موٹر سائیکل؟ جی السلام علیکم. جی ہم یہ آئے تھے اسلام آباد کچہری میں, ٹھیک ہے, یہاں پہ غیر قانونی پیسے لیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ پرچی پہ لکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ گاڑی چوری ہونے کی صورت میں یا بائک چوری ہونے کی صورت میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ پھر کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اندر جانے سے قاصر ہیں, باہر آنے سے قاصر ہیں. یہی اسلام آباد کے ہاسپٹلوں کا بھی یہی حساب ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی جائیں سب سے پہلے انہیں پارکنگ فیس دینی پڑتی ہے, اس کے بعد ہم اندر جانا چاہتے ہیں. ہم بہت زیادہ تنگ ہیں,
ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا کوئی حل نکالیں. ٹھیک ہے. یہ اسلام آباد کچہری کے باہر یہ جو پارکنگ بنی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے دوسری طرف بھی لگائے ہوئے ہیں. آپ موٹر سائیکل پہ آئے ہیں, آپ سے کتنے پیسے وصول کیے جاتے ہیں؟ 30 روپے وصول کیے جاتے ہیں بائک کے اور 50 روپے گاڑی کے. ٹھیک ہے, اور کوئی ان کی چھوٹی نہیں ہے کہ یہ ہماری بائک کا خیال رکھیں گے یا اس کی دیکھ بھال کریں گے. باقاعدہ پرچی پہ لکھا ہوتا ہے کہ گم ہونے کی صورت میں آپ خود ذمہ دار ہیں. پھر یہ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں؟ انہوں نے یہاں پہ کوئی سیکورٹی کیمراز وغیرہ وہ چیزیں آپ کو کہیں نظر آئیں؟ چیزیں کچھ بھی نہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے بائک کی روڈ پہ لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اوپنلی ہے, بس یہ یہاں پہ کوئی بھی آگے بیٹھ جائے بس پرچی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی پرچی کے بغیر آپ نے یہاں پہ کھڑا نہیں ہونا, سائڈ پہ کریں. بتائیں ہم اور مسائلوں کو جھیلیں یا یہ دیکھ لیں؟ آپ بتائیے گا, آپ جب یہاں پہ آتے ہیں مارکیٹ میں کن کن مسائل کا آپ کو گاڑی کھڑے کرنے کے لیے تفصیل سے کہ کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟ سر مسائل کافی ہیں. اکثر جس طرح مطلب پارکنگ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اکثر گاڑیاں لائن میں ہوتی ہے. ابھی دیکھو جو ابھی میرے سامنے, میں ابھی ایگزٹ ہونا ہے میں نے, تو سامنے لائن لگی ہوئی گاڑیوں کی, تو کافی ایشوز ہیں سر. اکثر مطلب پارکنگ ہو جائے, ہر شاپنگ مال کی ایک علیحدہ پارکنگ ہو, یا سی ٹی او کو دینی چاہیے اس طرح کی سہولیات. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساتھ میں ٹھیلے وغیرہ ریڑیاں لگی ہیں یہ بھی اس پارکنگ کے مسائل میں شامل ہیں نا, ان کی وجہ سے بھی ہوتی ہے؟ جی جی جی, یہ سر یہ بالکل اس پہ جو ہے نا کرنا چاہیے ان کو, کمیٹیز کو, جو کیپٹل میں جتنی مطلب ریڑیاں ٹھیلے اکثر یہ روڈ کی حدود میں آئے ہوتے ہیں. مطلب کافی ایک لائن جو رننگ لائن ہوتی ہے گاڑی کی, اس پہ بھی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں, ٹھیلے لگے ہوتے ہیں. یہ بھی تھوڑا کلیئرنس ہونی چاہیے. یہاں پارکنگ کا آپ کے نظر میں کیا کیا فلاز ہیں, کیا کیا کمیاں کوتاہیاں جو حکومت کر سکتی ہے یا لوگوں کو کرنا چاہیے؟ یہاں پارکنگ ہے ہی نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, جہاں پارکنگ ہے وہ اتنی دور ہے کہ جی جہاں لوگ پیدل آتے آتے تھک جاتے ہیں. ظاہری بات ہے لوگوں نے دکان کے آگے کھڑی کرنی ہوتی ہے گاڑی. پھر جناب پارکنگ میں جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, پارکنگ اتنی چھوٹی ہے بنی ہوئی کہ انسان جو ہے وہ گاڑی کھڑی کرے, موٹر سائیکل کھڑا کرے, ان کی وہ ترتیب سے نہیں لگی ہوئی ہوتی مطلب گاڑیاں, جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک بہت ہی جنجال پورا بنا ہوتا ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف دھیان دے کوئی تھوڑا سا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹھیلے لگے ہوتے ہیں یا شو رومز بنے ہوئے ہیں یہ بھی شہر میں اور خاص کر اس طرح کے مراکز میں یہ بھی ایک وجہ ہے؟ جی یہ بھی وجہ ہے, پر یہ گاڑیوں کی رکاوٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ ٹھیلے وغیرہ. یہ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جس وقت یہ غیر ضروری طور پہ غیر ضروری جگہ پہ کھڑے ہوں گے, ٹھیلے وغیرہ لگے ہوں گے, تو یہ گاڑیاں جو ہیں یہ آپ کی جو ہے وہ لینے کے لیے جگہ وہ ہائر کریں گی. وہاں پہ جگہ جس وقت ہائر کریں گی تو پھر وہ لوگ تنگ ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے پلازے جنہوں نے بنائے ہیں اپنی پارکنگ نہیں رکھی, ان کا بھی قصور نہیں ہے کہ انہوں نے 5 منزلیں تو بنا لی ہیں لیکن پارکنگ مختص نہیں کی وہاں پہ؟ سر جی وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن اب وہ مجبوری ہے ان کے, ہم بنا لیے, اب گرا تو نہیں سکتے, کیا کریں. وہ فیکٹ تو ہے لیکن وہ بنا لیے, اب کیا کریں, کیا کر سکتی ہے حکومت؟ گرا دیں ان کو آ کے, یا گروا لیں گے. وہ تو گرا تو سکتے نہیں اس کو. اب ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا کام تو چلانا ہی ہے نا, جیسے کیسے کر. آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے حکومت کو اور شہریوں کو کہ شہریوں کو کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے؟ شہریوں کو چاہیے کہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کریں جائیں گاڑیاں, یا جہاں پہ یہ تنگ نہ ہوں, لوگ تنگ نہ ہوں. لوگوں کی تنگی کی وجہ سے جو ہے یہ ختم ہوتا ہے کام مطلب پارکنگ کا. جس وقت لوگ سکون میں ہوں گے تو جناب پارکنگ بھی, گاڑیاں کھڑی ہوں گی پارکنگ میں, لوگ بھی سکون میں رہیں گے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے باسیوں کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت ہونے کے ناطے اسے نہ صرف خوبصورت ہونا چاہیے بلکہ اس میں ٹریفک کی روانی بھی بہت اچھی ہونی چاہیے, تاکہ نہ صرف سیاحوں کو بلکہ یہاں کے رہائشیوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو, اور باہر سے دیگر ممالک سے آنے والے لوگوں کو بھی یہ محسوس ہو کہ یہ وفاقی دارالحکومت ہے. اس کے لیے حکومت کو بالخصوص CDA اور ضلعی انتظامیہ کو خصوصی اقدامات اٹھانے چاہیے. دیکھتے رہیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک.